الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام اجمعین۔ خواتین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ناسک کی سرزمین پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین اسلام یہاں موجود ہیں اور اللہ اور رسول کا پیغام سننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مردوں کے لیے تو محافل ہمیشہ منعقد ہوتی رہی ہیں، لیکن عورتوں کو اور خواتین کو ماضی میں بہت نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب یہ خوشی ہے کہ آپ تک اللہ اور رسول کا پیغام سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو کامیاب فرمائے اور پوری دنیا میں اسے پھیلائے اور آشوب روزگار سے محفوظ کرے۔ آج کی یہ محفل خواتین اسلام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً آپ سماعت فرما رہی ہوں گی۔ میں اپنی تقریر کو اس مختصر سے وقت میں دو حصوں پہ تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے مقام اور منصب کے اعتبار سے خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، ہیومن ہسٹری کا، تو صدیوں تک عورتوں کو انتہائی ظلم اور جبر کا شکار بنایا گیا۔ انہیں انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، ان پہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ دنیا کے ارباب عقل نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر مخلوق قرار دیا تھا۔ نہ ان کی آبرو کی کوئی قیمت تھی، نہ ان کی زندگی کوئی قدر تھی، اور نہ ان کی آواز کسی معاشرے میں سنی جاتی تھی۔ وہ تنہا پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کو تحفظ عطا فرمایا، ان کی انسانی قدروں کا تعارف کرایا، انہیں انسانوں کے برابر، مردوں کے برابر مقام عطا فرمایا، اور ان کی زندگی کو، ان کی آبرو کو، ان کے وقار کو، وقار نسوانی کو تحفظ عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے صرف مسلمان خواتین پر نہیں بلکہ دنیا بھر کی خواتین پر اسلام کا احسان ہے۔ اسلام سے پہلے اگر دنیا میں کہیں عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کی گئی ہو تو آپ تاریخ کے حوالے سے دکھائیں
ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نعرہ پہلی بار لگایا جاتا ہے، کوئی آواز پہلی بار بلند کی جاتی ہے، تو اس کی بازگشت جہاں کہیں بھی سنائی جائے وہ اسی آواز کا ریفلیکشن ہوتی ہے اور اسی کا تاثر ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام سے پہلے اگر دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات کہیں کی گئی ہو تو اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ دنیا میں عورتوں پر ظلم ڈھائے گئے، ان پہ زیادتیاں کی گئیں، انہیں جن سے بازار سمجھا گیا، انہیں بیچا گیا اور خریدا گیا، ان کی منڈیاں لگائی گئیں، ان کی آبروئیں لوٹی گئیں، عزت نفس کو مجروح کیا گیا، ان کی اقدار نسوانی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں پیروں کی جوتی سمجھا گیا، انہیں اپنی خادمہ کی حیثیت بھی دینے کی توفیق میسر نہیں ہے دنیا کو۔ دنیا میں یہ بحث ہوتی رہی کہ عورت روح رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ یونان کا فلسفہ مدتوں یہ بحث کرتا رہا کہ عورت ایک بے روح وجود ہے، ایک چلتا پھرتا روبوٹ ہے جس کے اندر کوئی حس نہیں ہے، درد کا کوئی احساس نہیں ہے، غم و کرب کی کوئی کیفیت کو وہ محسوس نہیں کرتی۔ اصل میں اتنے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ ان مظالم نے عورتوں کا احساس درد چھین لیا تھا۔ وہ ظلم برداشت کرتی تھی اور اف نہیں کرتی تھی، وہ زیادتیاں سہتی تھی اور بول نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ سوچا گیا کہ شاید یہ احساس سے محروم ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی کی دوسری قدریں موجود نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کی باضابطہ منڈیاں لگتی تھیں، ان کو جانوروں کی طرف بیچا جاتا تھا، انہیں باضابطہ طور پر سلیوری کے ذریعے سے کنیز بنا کر کے فروخت کیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب ہیں ان کا بھی معاملہ وہ نہیں تھا جو اسلام کا ہے، اس لیے کہ مذاہب اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ گئے تھے۔ مذاہب نے اگر وہ آسمان سے نازل ہوئے منظم من اللہ ہے تو ان کو بدل دیا گیا تھا۔ چنانچہ کرسچینٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ مردوں کی تمام مصیبتیں عورتوں کے ذریعے سے آتی ہیں، وومن کا نام دیا گیا تھا، مرد کی مصیبت اسے کہا گیا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب حوا علیہ السلام نے گناہ کی طرف راغب کیا تھا جناب آدم علیہ السلام کو، اور وہی گناہ انہیرٹ کر رہا ہے، ورثے میں لے رہا ہے ہر آدم کا بیٹا اور بیٹی قیامت تک۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نہ جہنم کا تصور ہوتا، نہ دنیا میں گناہ کا کوئی تصور ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا بائبل کے حوالے سے، میں نہیں جانتا کہ انجیل میں یہ بات ہوگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی تھا جو ہمارا دین ہے، مگر انہوں نے یہ الحاق کیا تھا کہ عورت خبیثہ ہے، مکارہ ہے، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی برائی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو باضابطہ موجود ہیں اور استعمال کیے گئے ہیں، یعنی جناب آدم علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرنے والی جناب حوا علیہ السلام ہیں۔ آج ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، ان پر سلام پڑھتے ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، ہماری ماؤں کی ماں ہیں، حضرت آدم کی مقدس بیوی ہیں، اور ایک ایسی بیوی ہیں جن کا نکاح جنت میں ہوا ہے، خدا کی مرضی سے ہوا ہے، عالم انوار میں ہوا ہے، عالم ملکوت میں ہوا ہے، فرشتوں کے ماحول میں ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، ماں سے بھی پہلا، اور بیٹی سے بھی پہلا، اور بہن سے بھی پہلا جو رشتہ ہے وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے سے پہلے کوئی رشتہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ یہ شادی تو جنت میں ہوئی تھی،
آپ اندازہ فرمائیں جنت میں شادی ہوئی اور دنیا میں اتارا گیا تاکہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی اپنے اصلی گھر جانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا فرما دیتا, یہی ان کو اتار دیتا, یہی ان کی شادی ہوتی. مگر جنت میں کیوں پیدا کیا گیا؟ جنت میں کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ ہر مرد اور ہر عورت یہ محسوس کرے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہی ہے, جو ہماری ماں کا گھر ہے, جو ہمارے باپ کا گھر ہے, جو جناب آدم کا گھر ہے, جو جناب حوا کا گھر ہے. قانون فطرت یہ ہے الشیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. آپ پانی ڈالیں تو ہمیشہ نیچے جائے گا, اوپر نہیں آئے گا. آ سکتا ہے پانی کی فطرت بدل دی جائے, پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا, لیکن جب تک پانی اپنی فطرت پر قائم ہے, اپنی رقت اور سیلان پہ قائم ہے, اس وقت تک ہمیشہ نیچے جائے گا. آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا اور دنیا میں اتارا گیا تاکہ ان کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی جنت میں جانے کی کوشش کرے. آج ہماری جو بہنیں نماز پڑھتی ہیں, اللہ کی اطاعت کرتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں, اپنے بچوں کو نیک بناتی ہیں, دراصل وہ اپنی ماں کے مقدس گھر جانا چاہتی ہیں. ان کا اصل میکہ وہی ہے جسے جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے عارضی میکے ہیں جو آج ہیں کل نہیں ہیں, مگر اصل گھر تو ماں کا گھر ہوتا ہے, اس لیے ماں کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا مدر ٹن ماں کی زبان, مدر لینڈ ماں کی زمین, مدر ہاؤس ماں کا گھر, جو ماں کا گھر ہے وہی گھر ہے آپ کا, وہی ہر بیٹے کا گھر ہے, وہی ہر بھائی کا گھر ہے, وہی ہر بہن کا گھر ہے. اور ہماری ماں کا گھر جنت ہے, اس لیے آپ کو بھی جنت میں جانا ہے اور ہمیں بھی جنت میں جانا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. قرآن عظیم کا مطالعہ کریں, آپ اللہ کی مقدس کتاب کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیویوں کو اور شوہروں کو, ماؤں کو اور بیٹوں کو, بہنوں کو اور بھائیوں کو اگر وہ نیک ہیں پھر جنت میں جمع فرما دے گا. وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو پہچانیں گے, آمنے سامنے ہوں گے اور یہ رشتہ پھر قائم ہو جائے گا. دنیا میں لوگ محبتوں کے ہزاروں دعوے کرتے ہیں, میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں, مگر یہ محبت اگر نیکی کی بنیاد پر نہیں ہے, اگر دین کی بنیاد پر نہیں ہے, اگر شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے تو یہ محبت مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی, زندگی میں فنا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ محبت دین کی بنیاد پر ہے تو یہ موت ایک عارضی فاصلہ ہوگا. ہماری ماں کا بھی انتقال ہوا ہے, ہماری بہنوں کی ماں کا بھی انتقال ہوگا, ہمارے بھائیوں کی ماں کا بھی انتقال ہوگا, ماں کا سایہ سر سے رخصت یقیناً ہوگا. مگر میرے عزیز ساتھیوں, یہ جدائی عارضی جدائی ہے, پھر جنت میں جمع کر دیا جائے گا. کیا مرنے والی ماؤں کا یاد نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ مرنے والی بہنوں کا احساس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ پھر نہیں چاہتی کہ ہم پھر اپنی ماؤں کی آغوش میں جائیں, اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو, اپنے بھائیوں کے ساتھ اب جنت میں دیکھی جائیں, ہمارے شوہر ہمارے شوہر ہوں, وہاں بھی یہ رشتہ قائم ہو جائے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بھی مسلمان ہوں گی, آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوں گی, آپ کے شوہر بھی نیک ہوں گے, آپ کے بھائی بھی نیک ہوں گے, آپ کے گھر والے بھی نیک ہوں گے. ماں کی ذمہ داری دراصل یہ ہے کہ وہ پورے ماحول کو سنوارے, پورے ماحول کو آراستہ کرے. مولانا تقریر فرما رہے تھے اور بہت ہی اصلاحی تقریر تھی جس میں علامہ شاکر صاحب امیر سنی دعوت اسلامی نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو سنوارو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کو آراستہ کرو, جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تم یہاں بھی عظمتوں کے ساتھ رہو اور وہاں بھی ساتھ کر دیے جاؤ. یہ فاصلہ عارضی فاصلہ ہو, لمحاتی فاصلہ ہو, یہ فاصلہ مٹ جائے گا اگر ہم نیک ہوں گے تو, ہماری بہنیں نیک ہوں گی تو, ہماری بیٹیاں نیک ہوں گی تو, ہماری بہنوں کے شوہر نیک ہوں گے تو یہ فاصلہ لمحاتی فاصلہ ہوگا, اس کے بعد پھر جمع کر دیے جائیں گے. اسی لیے تو جب انسان انتقال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں.
آج تک دنیا کے لٹریچر میں اس سے بہتر کلمہ تعزیت پیدا نہیں ہوا ہے. انسان اپنے گھر سے کہیں اجنبی مقام پہ جائے تو یقیناً غم ہوتا ہے, ناشناشا مقام پہ جائے تو غم ہوتا ہے, اسٹرینج مقام پہ جائے تو غم ہوتا ہے, دشمنوں میں جائے تو غم ہوتا ہے, جہاں محبت کرنے والے نہ ہوں وہاں جائے تو غم ہوتا ہے, لیکن جہاں محبت کرنے والے موجود ہوں وہاں جائے تو غم نہیں ہوتا. اگر اپنے گھر آئے تو غم نہیں ہوتا ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں وہاں پیدا کیا تھا, دنیا میں بھیجا ہے, اور پھر جنت میں جا کر کے بالکل ایک ساتھ ہو جائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں, اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو, مگر وہ دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو. اپنے گھر میں بھی محبت کرو اور جنت میں بھی ساتھ رہنے کی تمنا کرو. اپنے شوہروں سے محبت کرو مگر یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مریں گے اور تمہارے ساتھ جیئیں گے, مرنا اور جینا یہاں کا ہے. یہ محبت کرو, ہم جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے, وہاں بھی تمہارے ساتھ ہمارا مقام ہوگا, وہاں بھی ہم ایک ساتھ ہوں گے, وہاں ہم جدا نہیں کیے جائیں گے. اللہ کی رحمت ہمیں دوبارہ عزیزان ملت اسلامیہ, پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے جو جنت میں قرار پایا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نیک رشتہ قائم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا فیصلہ جنت میں ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے, کسی سوسائٹی نے دیا ہے. یونانیوں کا فلسفہ روح تلاش کر رہا ہے عورتوں کے اندر, اور ویدان کا فلسفہ نہ معلوم کس اعتبار سے دیکھ رہا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں بتانے کی کوشش کرتا. آپ اندازہ فرمائیں, قرآن عظیم نے پہلی بار انسان کو احساس دلایا ہے کہ تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیویاں نہ صرف یہ کہ انسان ہیں بلکہ انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں, انتہائی اہم منزل رکھتی ہیں. میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور سید عالم کی تشریف آوری سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لوگ گوارا نہیں کرتے تھے کہ بچی باضابطہ طور پہ زندہ رہے, کوئی داماد بنے اور کسی کا خسر وہ کہلائے. جب بچی پیدا ہوتی تو قرآن کہتا تھا کہ باپ اور ماں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, کالے ہو جاتے تھے. نفرت کی تعلیم دی گئی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ صحرائے عرب میں ہزاروں زندہ بچیاں دفن کر دی گئی تھیں. وہ عالم کتنا دردناک ہوگا جس کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب ایک دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا خدا کی بارگاہ میں, کس جرم میں قتل کیا تھا تم نے, کیا کیا تھا اس بچی نے. معصوم بچی, گلستان حیات کا ناشگفتہ پھول ہے, ابھی مسکرا بھی نہیں سکی ہے, ابھی کھل کر کے گلستان زندگی کو مہکا بھی نہیں سکی ہے, اپنے گھر کی رونق ہے, اپنے چمن کی زینت ہے بچی, مگر درندہ باپ اپنی بچی کو خود لے آ کر کے قبر کے حوالے کر دیتا ہے. کئی روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں ارشاد فرمایا, صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے, سچا مسلمان نہیں ہے جو اپنے بچوں پہ رحم نہ کرے, جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. ایک صحابی ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آج آپ آئے ہیں دلوں کی زندگی ملی ہے, آپ آئے ہیں جینے کا شعور ملا ہے, آپ آئے ہیں تو ہمارے پہلو میں محبتوں کی دھڑکنیں پیدا ہوئی ہیں, آپ آئے ہیں تو احساس حیات میسر آیا ہے, آپ آئے ہیں تو دوسروں سے محبت کا سلیقہ میسر آیا ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم وحشی تھے, ہم درندے تھے, ہم سب کچھ تھے, ہمارے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا بلکہ پتھر تھا. ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ کے رسول, میں نے اپنی 6 بچیوں کو دفن کیا ہے, یکے بعد دیگرے 6 بچیوں کو دفن کیا ہے. یہ بارگاہ رسول میں اعتراف کیا جا رہا ہے. یہ اعتراف بھی اس لیے ہے کہ رسول نے اعتراف کی زبان دے دی ہے, ورنہ پہلے تو فخر کیا جاتا تھا ہم نے 6 بچیوں کو دفن کیا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں ملک شام کے سفر پہ تجارت کے لیے جانے والا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری شریک زندگی کے جس میں نئی زندگی سانس لے رہی ہے میری بیوی امید سے ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھنا,
اگر بچی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا، بلکہ اپنی ممتا کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبوچ دینا۔ میری بیوی نے اعتراف کر لیا، اور جب میں ملک شام کے سفر سے واپس آیا اور میں نے اس حمل کے بارے میں پوچھا تو کہا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے دفن کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، 7-8 سال کا زمانہ گزر گیا، میں سفر پہ جاتا رہا اور واپس آتا رہا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اچانک میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے آنگن میں ایک چھوٹی 7-8 سال کی بچی کی زلفیں سنوار رہی ہے، محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے، جیسے ممتا کی نگاہ ہو، جیسے ایک ماں کا دل ہو جو نگاہوں میں اتار آیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے جو تیرے گھر میں پائی جاتی ہے؟ میں نے بچیوں سے نفرت کرنا سکھایا تھا، یہ منحوس وجود میرے گھر میں نہیں ہوگا، اسے باہر کرو، کہاں سے لائی ہو تم اسے؟ میری بیوی کھڑی ہو گئی، وہ کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے کہا میرے سرتاج، میری خلوتوں کے تاجدار، میرے شوہر، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو سنو کہ تمہاری وہی بچی ہے کہ جب ملک شام کے سفر پہ گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میں اسے دبا دوں، دفن کر دوں، اس کا گلا گھونٹ دوں، مگر میرے اندر کی سوئی ہوئی ماں جاگ اٹھی، میری ممتا بیدار ہو گئی، اور اس نے کہا نادان یہ تیری بچی ہے، تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ مستقبل کی رونق ہے، تیرے صحن چمن کا خوشبودار پھول ہے، تیری آبرو ہے، تیری نسل کو باقی رکھنے والی ہے۔ ماں کہنے والا ایک وجود ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے کوئی ماں کہہ کر کے پکارے، محبت کے حوالے سے مجھے کوئی دیکھے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا، میں پڑوس میں گئی، ایک یہودن کے حوالے کر دیا میں نے کہ اسے پال لو، جب میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر جاؤں گی، جب چلا جائے گا تو اپنی بچی کو اپنی محبتوں کا بے پناہ پہرا بٹھال کے پالوں گی۔ آج 7-8 سال سے اسے پال رہی ہوں، جب تم چلے آتے تھے آنے کی اطلاع ہوتی تھی تو میں اس کے حوالے کر دیتی تھی، اور جب تم چلے آتے تھے تو پھر میں اپنی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے پالتی تھی۔ تم نے 5 بچیاں کی دفن کی ہیں، اگر اسے دفن کرنا ہو تو مجھے بھی دفن کر دینا، اس کے بعد میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے بعد میں زندہ رہنے کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس وقت خاموش ہو گیا، لیکن جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کر کے سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا۔ بچی ماں ماں کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ظلم کا ہاتھ، جبر کا ہاتھ، ہر دور میں جب مظلوم شکایت کرنا چاہتا ہے ظلم کی تو طاقتور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کی زبان چھین لیتا ہے، اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اسے کھینچنا شروع کیا، جب آبادی سے باہر گیا تو میں نے اس کے منہ کو آزاد کیا، وہ ماں ماں کہتی رہی اور میں اسے کھینچتا رہا، نفرتوں کے تانے دیتا رہا، تو میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ تیرا وجود میرے لیے انتہائی ذلت کا سبب ہے۔ اور وہ ماں کہتی رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ تو موجود تھا مگر ماں کو کیوں آواز دے رہی تھی، ماں کو کیوں پکار رہی تھی، ماں کو کیوں مخاطب کر رہی تھی؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اسے پکارا کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ قرب جسمانی قرب نہیں ہے، روحانی قرب ہے، محبتوں کا قرب ہے۔ باپ موجود ہے مگر باپ کو آواز نہیں دے رہی ہے، ماں دور ہے مگر ماں ماں پکار رہی ہے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، وہ ماں کو پکار رہی ہے۔ درد کے عالم میں اس کو پکارا جاتا ہے جس سے محبت کی امید ہوتی ہے، جس سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مثال کے ذریعے سمجھو، میں ایک گلی سے گزر رہا ہوں، اچانک کسی نے مجھ پہ وار کیا، بے ساختہ میں نے کہا میرے باپ تو موجود نہیں ہے، مگر میں نے آواز دی اس لیے کہ باپ محبت کرتا ہے، باپ سے مدد کی امید ہے، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، یہ فطرت کی پکار ہے۔ آج دنیا بھر کے مظالم ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں، اے رحمت عالم پکارتے ہیں، اے مکین گنبد خضرا پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جذب تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور مفکر اسلام، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے،
اس آواز پہ نہ بدعت کے پہرے لگائے جائیں گے اور نہ شرک کے. یہ فطرت کی آواز ہے اور فطرت کو جتنا پابند کیا جائے گا اسی قدر زیادہ سیل رواں بن جائے گی. دریا کو روکو گے تو تمہاری آبادیاں تباہ کر دے گا. تم نے جتنی بار روکنے کی کوشش کی ہے اتنی بار یہ نعرہ بلند ہوتا جا رہا ہے, اکناف عالم میں پھیل رہا ہے. یہ فطرت کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ قلبی پکار ہے, یہ محبت کی طرف ہے. یا رسول اللہ, اے رحمت عالم, ہم آواز دیتے ہیں اس لیے کہ ماں کو آواز تو وہ نہیں سنے گی, باپ کو آواز تو نہیں سنے گی, مگر وہ تو سنتے ہیں. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. کم سے کم اتنا تو ہو جذبے محبت میں اثر, میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے. یاد رکھو شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے, مگر دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. نگاہ آئینہ ساز میں شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے, دل ٹوٹے آواز نہ آئے. ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے. کیا تماشا ہے, مغنی خود شکار نغمہ ہے. آپ شکار نغمہ ہو جائیں, ٹوٹے ہوئے دل سے آواز دیں, دنیا آپ کی آواز نہیں سنے گی, مکینے گنبد خضرا سنیں گے. اس لیے خود ارشاد فرماتے ہیں, انی اسمع صلاۃ اہل محبتی, میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو اپنے کانوں سنتا ہوں. درود جو بھی پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں, مگر جو محبت سے پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی, حضور مفکر اسلام. بچی ماں کہہ رہی ہے. میں نے فطرت کا ایک گوشہ چھیڑ دیا تھا اور کیس کہتے ہیں میں انہیں لے جا رہا ہوں. پھر وہ صحرا سامنے تھا جہاں قوم کی ہزاروں بچیاں زندہ دفن تھیں. میں نے قبر کھودنی شروع کر دی. میری معصوم بچی میرا دامن صاف کر رہی تھی. ابا حضور آپ کا دامن گندا ہو رہا ہے. پہلی بار اس نے باپ کہہ کے مخاطب کیا. وہ جانتی تھی کہ میں اس کا باپ ہوں. آپ اندازہ رکھو میں کتنا بڑا ظالم تھا کہ میں جسے دفن کرنا چاہتا تھا وہ میرے دامن کی گرد نہیں دیکھ سکتی تھی. آج دنیا کی کتنی ہی قومیں ہیں جن کے دامن زندگی سے گرد ہم نے صاف کی ہے. شعور زندگی ہم نے دیا ہے, تہذیب ہم نے دی ہے, تمدن ہم نے دیا ہے, جینے کا سلیقہ ہم نے دیا ہے. ان کی چہرے کی گرد ہم نے صاف کی ہے, ہم نے انہیں آبروئے انسانیت دی ہے, اور آج ہم انہیں وہ ہمیں دفن کر دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کی فطرت ہمیشہ ایسی رہی ہے. میں نے قبر کھودی اور بچی کو اس کے اندر لٹا دیا. میں مٹی ڈالتا رہا. بچی ماں کہنا چاہتی تھی, باپ نہیں بلکہ ماں, اور مٹی ڈالتا رہا. اور اس کے بعد قبر تیار ہو گئی. میں خوشی سے پھولا نہ سمایا کہ میں نے یہ فریضہ انجام دے دیا ہے. میں اپنی برادری میں 6 بچیوں کو قاتل نہیں, 6 بچیوں کو دفن کرنے والا بڑا عظیم انسان سمجھا جاؤں گا. اور اس کے بعد میں واپس گھر آ رہا تھا. میں گھر آ رہا تھا تو آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا میرے قدم کئی من کے ہو رہے ہیں, اٹھ نہیں پا رہے ہیں. اور میں اور بچیوں کو بولنے سے پہلے دفن کیا تھا. یہ بچی بولنے لگی تھی, آواز نکالنے لگی تھی. اس کی آواز میرے کانوں موجود تھی. میں چل رہا تھا اور قدم اٹھانا مشکل تھا. پھر اچانک میں نے محسوس کیا پیچھے سے آواز آ رہی, ابا میرے باپ. میں نے پلٹ کے دیکھا قبر تو تیار, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. آگے بڑھا, پھر آواز آ رہی تھی. اور پھر اچانک میرے ضمیر نے کہا, نادان یہ تیری بچی کی آواز نہیں, یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے. بچی زندہ ہو تو ایک بار انتقام لے گی, اور ضمیر زندہ ہو تو ہر روز انتقام لے گا. وہ دن ہے اور آج کا دن کہ میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں. آپ نے محبت کی بات کی اور میرے آنسو کے سیل رواں آپ کے سامنے آ گئے. یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا, ان ھذی بابۃ من لا یرحم لا یرحم, یہ تو بڑی سنگ دلی ہے, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم بھی نہیں کیا جاتا. ایک قانون دیا ہے, اگر تم بچیوں پہ رحم کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو اور پھول قرار دیا ہے جنت کا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اپنی 3 بچیاں پال لی وہ جنتی ہو گیا. وہ عورت, وہ ماں جنتی ہو گئی. ہماری عظیم ماں جو ہم پہ ہمیشہ احسان فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جناب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جس نے 2 بچیاں پالی, کہا وہ بھی, اور کہا جس نے 1 بچی پالی, کہا وہ بھی, اور عائشہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں بیٹوں کے پالنے پہ جنت کی بشارت نہیں ہے, مگر بچیوں کے پالنے پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے.
جنت جانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر میں آؤ اور کچھ لے کر کے آؤ تو سب سے پہلے بچیوں کو دو اور اس کے بعد بچوں کو دیا کرو، خبردار ناانصافی نہ ہونے پائے۔ یہ جو ہمارے ہاں بچوں کی پیدائش پہ خوشی منائی جاتی ہے لڑکوں کی اور لڑکیوں کو نہیں، یہ دراصل کسی اور کا ذہن ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پڑوس کا ذہن ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو بچیوں پہ ہی زیادہ خوشی منائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ گزر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ نے دیکھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گھر میں بڑی روشنی ہے، بڑا منور گھر ہے یہ، تو اللہ کے رسول یعنی وہ بجلی کی روشنی نہیں تھی، چراغ کی بھی روشنی نہیں تھی، کچھ روشنی ایسی ہوتی ہے جو نہ بجلی کی ہوتی ہے نہ چراغ کی ہوتی ہے، پھر بھی روشنی ہوتی ہے، یہ انوار الہی ہوتے ہیں، یہ روشنی نور ہوتی ہے، یہ وہ نور ہے جو کسی گھر میں برس رہا ہوتا ہے اور صحابہ کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے استفادہ کیا تھا نگاہ مصطفیٰ سے، روح مصطفیٰ سے، اس لیے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا روشن گھر ہے، بجلی تو نہیں تھی کہ روشن تھا، چراغ تو نہیں تھا کہ روشن تھا، مگر روشنی دیکھ رہے تھے وہ روشنی اللہ کی بارگاہ سے تھی، وہ روشنی خطیر عرش سے اتر رہی تھی، وہ روشنی عرش عظیم سے جلوگر ہو رہی تھی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا روشن گھر ہے۔ کہا ہاں تم جا کر کے دیکھو اس گھر میں یا تو کوئی یتیم پل رہا ہوگا یا کسی بچی کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں بچی کی پرورش پر گھر کو آسمانی روشنی سے منور کر دینا، یہ اسلام کا مقدس ترین طرز زندگی ہے، یہ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھیں، دوسرے قوموں کا جائزہ لیں، شوہر کی موت کے ساتھ بچی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ رسم اسلام نے ختم کی ہے، اسلام نے مٹایا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک شوہر مر گیا ہے، عورت کو زبردستی چتا پہ رکھا گیا ہے اور جب عورت کو شوہر کے ساتھ جلایا جاتا ہوتا تو اس کی تڑپتی ہوئی آتما اور اس کا ضمیر یقیناً کسی نجات دہندہ کو پکارتا رہا ہوگا، کسی نجات دہندہ کو آواز دیتا رہا ہوگا، یقیناً سرور کائنات اسی جلتی ہوئی بیوہ عورت کی آہوں کا جواب بن کر کے آئے ہیں، رحمت عالم بن کے آئے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو آج بھی دنیا میں یہ رسم موجود ہوتی، آج بھی دنیا میں یہ ظلم ہوتا رہا ہوتا، آج بھی دنیا میں یہ زیادتی ہو رہی ہوتی۔ آپ اندازہ فرمائیں آج کے 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ اپنی بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت سے گھروں میں خواتین کو مار دیا جاتا ہے، یا آج بھی پیدا ہونے یہاں ہمارے ملک میں قانون بنا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر یہ نہ بتائے کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تاکہ اس کو گرایا نہ جا سکے۔ یہ وہی قتل اولاد کا قانون میرے رسول سے پہلے تھا۔ آج بھی دنیا کو اسلام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1400 سے پہلے تھی۔ آج بھی بچیوں کی زندگی اسلام بچا سکتا ہے، قانون نہیں بچا سکتا۔ قانون کے اندھیرے اجالے ہر مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، قانون گرفت ہر مقام پہ نہیں، لیکن اسلام دل سنوار دیتا ہے، روح کو آراستہ کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ عورتوں پہ ٹوٹنے والے مظالم کا تذکرہ کیا جائے تو بہت تفصیلی تاریخ ہے یہ، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام ہے جس نے سب سے پہلے یہ بتایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے اوپر عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنا عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ اسلام ہے جو پہلے کہتا ہے ہم نے تم کو ایک وجود سے پیدا کیا ہے اور اسے پوری نسل کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، تمہاری حیثیت برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو شادی کی زندگی کے بعد، اور قرآن یہ کہتا ہے وہ اللہ ہے جو تمہارے دلوں میں باضابطہ عورت کی طرف سے محبت ڈال دیتا ہے اور وہ محبت لافانی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں شادیوں سے پہلے بھی لوگ روابط قائم کرتے ہیں۔ خدا کرے ہمارا ملک اس سے محفوظ رہے، یہ برائیاں یہاں آنے نہ پائیں، ہمارا معاشرہ محفوظ رہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جو محبت شادی سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دراصل جنسی تقاضا ہوتا ہے، اندر کی شہوت ہوتی ہے، اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، 70-80% طلاقیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ پہلے محبت جو ہوئی ہے وہ دراصل شہوت ہے، وہ جنس کی خواہش ہے، وہ اندر کا جذبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی مٹتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی روایت سے ارینج میرجز کیا ہے، جن کی محبت، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بعد میں دیکھا ہے، پہلے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کی محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں مٹتی، ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔
10% نہیں 5% بھی طلاق نہیں ہوتی تھی، مگر آج محبت کا دعویٰ کرنے والے روز طلاق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ محبت نہیں، یہ شیطان کا جذبہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو قریب کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ اسلام نے جو قانون زندگی دیا ہے، دستور حیات دیا ہے، اور جو طرز حیات عطا فرمایا ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، مکمل طور پر ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے اور ہر ایک کو حیات عطا فرمانے والا ہے۔ اسلام میں عورت بہت عظیم ہے، عورت بہت عظیم ہے، عورت پیغمبر کی بیوی ہے، عورت اپنی آغوش میں اولیاء کرام کو جنم دینے والی ہے، عورت حضرت خواجہ کی ماں ہے، عورت حضرت داتا کی ماں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں ہے، عورت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ماں ہے، عورت امام شافعی کی ماں ہے، عورت امام بخاری کی ماں ہے، عورت وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بخاری کی بھی جنت اپنے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ابو حنیفہ کی جنت بھی اپنے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے 2 مقام پہ فرمایا ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے زیر سایہ ہے۔ پتہ چلا گردن دے کے جو جنت حاصل کرتے ہو وہ جنت ماں کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ جنت ماں کے قدموں کے لیے اتنا اونچا مقام اگر دیا ہے تو صرف اللہ کے رسول نے دیا ہے، حضور رحمت عالم نے دیا ہے، انیس بے کساں نے دیا۔ ورنہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کئی شادیاں کرتے تھے، ایک وہ شادی جس سے بچہ پیدا ہوا وہ تو ماں سمجھی جاتی تھی، بقیہ باپ کی بیویوں کو بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر لیتے تھے، بیچ دیا کرتے تھے، سودا کر لیا کرتے تھے۔ مگر آج یہ عالم نہیں ہے، آج ہر ماں ہماری ماں ہے، بلکہ امت کی ہر ماں ہماری ماں ہے، امت کی ہر بہن ہماری بہن ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اسلام کیوں الاؤ نہیں کرتا ہے کہ شادی سے پہلے کسی سے رابطہ قائم کیا جائے، شادی سے پہلے کسی سے تعلق قائم کیا جائے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا، آدم علیہ السلام کی بیٹی دونوں بھائی بہن ہیں جب تک شادی نہ ہو جائے، اور یقینی طور پہ بہن سے کوئی رابطہ نہیں قائم کر سکتا، بہن کی غیرت کو پامال نہیں کر سکتا جب تک کہ شادی نہ ہو۔ اس وقت تک بہن ہے، دنیا کی کوئی بھی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، غیر مسلم کی بیٹی ہو، عیسائی کی بیٹی ہو، ہندو کی بیٹی ہو، وہ ہماری بہن ہے، اس لیے کہ آدم کی بیٹی ہے اور حوا کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ شادی سے پہلے بہن ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی رابطہ قائم کرنے کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ بہن کا تصور کس نے دیا ہے؟ یہ عظمت کس نے دی ہے؟ یہ احترام کس نے دیا ہے؟ آبرو کا یہ تحفظ کس نے دیا ہے؟ یہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ یہ اسلام کی وہ دولت ہے جو ہم کو میسر آئی ہے، یہ تو وہ مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس مقام کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اس پہ حضرت علامہ شاکر نوری رضوی صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں بھی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی دعوت میں، اسلام کے پیغام میں جس طرح سے مردوں کا رول ہے، ہر دور میں خواتین کا بھی رول ہے، ہر دور میں عورتوں کا بھی رول ہے۔ دعوت دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں نے بھی اپنے اپنے دائرے نسوانیت میں، اپنے اپنے دائرے اختیار میں، اپنے اپنے دائرے عمل میں رہ کر کے یقیناً اہم فرائض انجام دیے ہیں۔ وہ فقیہہ بھی رہی ہیں، وہ محدثہ بھی رہی ہیں، وہ دین کی داعیہ بھی رہی ہیں، دین کی عظیم تبلیغ کرنے والی بھی رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت صرف اپنے بچے کو دیندار بنا دے تو وہ بچہ ہزاروں کو دیندار بنا دے گا۔ یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عورتوں کی گود صرف یہ نہیں ہوتی کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگرچہ آج کی عورت تو اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتی ہے، لیکن بہرکیف ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے، جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں ہے، کوئی ڈبے والا دودھ نہیں، کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مائیں دودھ نہیں پلاتی ان کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بہت سی ماؤں کو بیماریوں سے بچاتا بھی ہے بیبی فیڈنگ، اپنے بچوں کو دودھ پلانا، یہ رواج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یاد رکھیے کہ ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی ہے، بلکہ ماں اپنے بچے کو اخلاق بھی پلاتی ہے، کردار بھی پلاتی ہے، دین بھی پلاتی ہے، ایمان بھی پلاتی ہے، عقیدہ بھی پلاتی ہے، محبت رسول بھی پلاتی ہے، اور بندگی خداوندی کا سلیقہ بھی پلاتی ہے۔
آپ اندازہ فرمائیں، غور کریں، ہم نے اپنے رب کو کیسے جانا ہے، ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ کیا کوئی مبلغ آیا تھا؟ کیا کوئی دائی آیا تھا ہمارے بچپنے میں جب ماں کی گود میں ہم تھے کہ وہ ہمیں بتائے کہ خدا موجود ہے، رسول سے محبت کرو؟ واللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم نے اپنے ماں کی دودھ کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر جذب کیا تھا، اللہ کی توحید بھی اور رسول پاک کی رسالت اور ان کی محبت بھی۔ تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ماں کی آغوش میں ملا ہے، ماں کی تربیت میں ملا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہماری مائیں عظیم افراد کو پیدا کرتی تھیں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، یہ مائیں بڑی عظیم ہوتی تھیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ تمام اولیاء کرام کی ماؤں نے کتنا عظیم فریضہ انجام دیا ہے، انبیاء کرام کی ماؤں نے کتنا عظیم فریضہ انجام دیا ہے، لیکن آج میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جب گھر میں چھوٹے تھے، کوئی شعور نہیں تھا، اچھائی اور برائی کا کوئی احساس نہیں تھا، کھلی ہوئی آنکھیں تھیں، محسوس کرنے والا دل تھا۔ بچے بہت جلد ایکوائر کرتے ہیں نالج کو، بچے بہت جلد محسوس کرتے ہیں کسی بات کو۔ 6 مہینے کا بچہ بول نہ سکے مگر اپنے دماغ میں ووکیبلریز اور لغت کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر لیتا ہے۔ 1 سال کا بچہ ہزاروں الفاظ محفوظ کر لیتا ہے، اور جب بولنے لگتا ہے تو بے ساختہ بولنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ وہ سب کچھ، جس طرح سے بچہ لینگویج کو محفوظ کرتا ہے، ماحول کو محفوظ کرتا ہے، ویسی بچہ دین کو بھی محفوظ کرتا ہے، نمازوں کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، آپ کی بچی بھی ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ کا بچہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، کبھی وہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ دامن کھینچتا ہے، مگر دراصل وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے بہت کچھ، وہ اپنے دل کے اندر خدا کی بندگی اتار رہا ہے، اللہ سے محبت پیدا کر رہا ہے۔ آپ کی بچی بھی ایسا کرتی ہے اور آپ کا بچہ بھی ایسا کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں کوئی تبلیغ ہم کو کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ ہماری ماؤں نے ہمیں دین دیا تھا۔ ایک ماحول تھا کہ جب ہم صبح کو اٹھتے تھے تو باپ مسجد جا رہا ہوتا تھا اور دادا وضو کر رہا ہوتا تھا، بھائی مسجد کی تیاری کر رہا ہوتا تھا، بڑا بھائی، اور ماں سجدے میں پڑی ہوتی تھی، بہن تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ ہم باپ کے ساتھ مسجد جا سکے نہ جا سکے، لیکن ماں کے پرسوز سجدے کو اور اس کے دامن کی دعاؤں کو آبزرو کر رہے تھے، ہم محسوس کر رہے تھے۔ اور آج وہی دعائیں ہیں جو ہماری زندگی سنوار رہی ہیں، ہمیں آراستہ کر رہی ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ پہلے مائیں جب سوتی تھیں تو اولیاء کرام کے واقعات کو، بیشتر ماؤں کو انبیاء کرام کے واقعات یاد ہوتے تھے، اس لیے کہ واقعہ اور قصہ یقینی طور پر زندگی کی تعبیر کا اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماؤں کو جناب آدم سے لے کے سرور کائنات تک کے واقعات یاد ہوتے تھے، ہر روز کسی نبی کا واقعہ سنا کر کے پھر سلایا کرتی تھی، کسی ولی کا واقعہ سنا کے پھر سلایا کرتی تھی۔ ہماری فطرت میں محبت شامل ہو جاتی تھی، ہماری مائیں اور بہنیں آج بھی کر سکتی ہیں۔ آج پہلے انبیاء کے واقعات سنائے جاتے تھے، مجاہدین کے واقعات سنائے جاتے تھے، اولیاء کرام کے واقعات سنائے جاتے تھے، آج فلمی گانے سنائے جاتے ہیں، آج ٹی وی دکھا کے سلایا جاتا ہے، آج گندی تصویریں دکھا کے سلایا جاتا ہے۔ پہلے روحانیت ترقی کرتی تھی، آج شہوت ترقی کر رہی ہے۔ پہلے دل میں ایمان پروان چڑھتا تھا، آج برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں۔ عجیب عالم ہو گیا ہے۔ بازار تو کبھی محفوظ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها، سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ تو یاد رکھو کہ بازار تو پہلے ہی برا تھا۔ اسکول میں جہاں انسان کچھ سیکھتا تھا، جہاں اخلاق اور تعلیم دونوں ساتھ ساتھ تھی، جہاں بتایا جاتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر آج کے سیکولر سسٹم میں اخلاق کو نکال دیا گیا ہے۔ تعلیم تو دی جاتی ہے مگر انسانیت نہیں سکھائی جاتی، نتیجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان وحشی بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ تو آج اسکول بھی محفوظ نہیں ہے، بازار بھی محفوظ نہیں ہے۔ لے دے کر کے ایک گھر محفوظ ہو سکتا تھا، مگر میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں اور دوسری صورتیں ہیں، تو جو برائیاں پہلے سینما ہالوں میں تھیں اس سے زیادہ برائیاں ہمارے شبستانوں میں اور ہمارے کمروں میں اور ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں۔ اگر آج بچہ عیاش ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے اور بد کردار ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے ماحول کا قصور ہے۔ ایسے موقع پر اگر بچے کو بچانا ہے تو گھر میں بھی اسے دینی ماحول دو، اور بڑے ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد انہیں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کر دو۔ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بچہ برائیوں سے بچے گا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا، اپنی تمام بیٹیوں سے کہوں گا کہ ماں کی بچے کی پہلی درسگاہ فرسٹ اسکول
پہلی یونیورسٹی ماں کی آغوش ہوتی ہے. اگر ماں نے اس کی اٹھان دینی بنیادوں پہ کی ہے تو یقیناً بچہ کامیاب ہوگا, اور بے دینی کے ماحول میں کی ہے تو بچہ ناکام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کو تربیت کی توفیق عطا فرمائے. السلام